بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تکبیر والی جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہے، جس میں یہ کہ اقامت کہی جائے اور اذان کہی جائے، تو اذان کہی جائے، اور امت کا عمل بھی ثابت ہے، یعنی یہ تواتری عمل سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو اپنا جس بات پہ تواتر چلا آ رہا ہو اور علماء کا اس بات پر اجماع ہو گیا ہو تو ظاہری بات ہے اس پر عمل کیا جائے گا، بچے کے کان میں اذان کہی جائے۔ تو دوسرا یہ کہ اگر بالفرض اذان نہیں کہی جاتی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ تمام بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین کی مرضی ہے، یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، یا وہ اسے نصرانی بنا دیں یا یہودی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، یہ نہیں فرمایا یسلمان کہ مسلمان بنا دیں کہ وہ پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ تو ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیکھا تو ان کے آس پاس مشرکین کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو بلوغت سے پہلے اگر مشرکین کا بچہ بھی مر جائے، یہود و نصارہ کا بچہ بھی مر جائے، تو وہ جنت میں ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ جب تک وہ کرامن کاتبین آ کر نہیں بیٹھتے، حساب کتاب شروع نہیں ہوتا، وہ بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ پھر جنت میں ہی جاتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اس پر اجماع چلا آ رہا ہے، تو جو مسائل شرعی ثابت ہیں قرآن حدیث اجماع قیاس سے، تو جس بات پر اجماع ہو چکا ہو تو ظاہری بات ہے اس پر عمل کیا جائے۔